بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سبق بھی عرض کروں گا اور کچھ باتیں اصلاح کے عنوان سے، تربیت کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے وہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس قرآن کریم کے حروف کو صحیح طور پر ادا کرنے کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنا، صحیح تلفظ کی ادائیگی کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو گناہ کبیرہ کہلاتی ہیں۔ قراء کی اصطلاح میں قاری حضرات جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے والے ہیں، ان کی زبان میں اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ اس میں حروف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب انسان قرآن نماز میں پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑے بڑے علماء کو اپنی خانقاہ میں نورانی قاعدہ پڑھانے کے بعد پھر بیعت فرمایا۔ چونکہ بہت بڑے شیخ تھے، پیر تھے، تو سب سے پہلے وہ اپنے بیعت کرنے والوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا کرتے تھے، پھر بیعت کیا کرتے تھے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کسی کا کلام غلط پڑھ دے، یا کسی نے اگر خط لکھا ہو نا، اس خط کو اگر درست نہ پڑھا جائے، اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیا جائے، الفاظ کا ہیر پھیر ہو جائے، تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ نہیں لکھا تھا، تم نے میری طرف سے یہ بات کیسے بیان کر دی؟ کسی شاعر کا کلام، دنیا میں اشعار لوگ لکھتے ہیں نا، کسی شاعر کا کلام کوئی غلط پڑھ دے تو شاعر ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی تم نے میرے کلام کو غلط کیوں پڑھا ہے۔ اور یہ شعراء اگر کسی کا تعلق واسطہ پڑا ہو کسی شاعر کے ساتھ تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا، یہ شاعر حضرات کسی نااہل کو اپنا کلام پڑھنے کے لیے دیتے بھی نہیں ہیں کہ تم نااہل ہو، میرے کلام کی تم نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے، تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اس سے میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی۔ وہ اپنا کلام نہیں پڑھنے دیتا۔ تو اللہ کے کلام کو جیسے چاہو پڑھ لو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے کلام کی ہمارے دلوں میں عظمت کیا ہونی چاہیے تھی، اس کلام کا حق کیا ہونا چاہیے تھا، اور ہم اس کی عظمت کا کیا خیال رکھتے ہیں، اس کے حقوق کو کیا اور کیسے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کو دو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد قرآن کریم کے الفاظ آپ کو صحیح طور پر زبان کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے آ جائیں گے۔
روزانہ آپ نے آدھا گھنٹہ دینا ہے، 2 مہینے کے بعد قرآن کریم کے الفاظ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھنے کا سبھی نے اہتمام کرنا ہے۔ پھر قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ نماز میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، جس پر عمومی طور پر لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی۔ بعض لوگ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا اور سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ ایسے نماز نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو اس انداز میں نماز پڑھ رہا تھا جیسے میں نے تذکرہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس طرح سے اگر نماز پڑھی جائے کہ تعدیل ارکان کا خیال نہ ہو کہ ہر رکن کو آرام آرام سے عمدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تعدیل ارکان کا خیال رکھنا، یہ تعدیل ارکان کا معنی میں نے بیان کیا ہے۔ تعدیل ارکان کا خیال رکھنا نماز میں بے حد ضروری ہے۔ اس لیے عمومی طور پر جہاں جہاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں نماز میں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی حالت میں نمازیں پڑھتے رہیں اور وہ کل قیامت کے دن ساری نمازیں ہمارے منہ کے اوپر دے ماری جائیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ پھر آپ کے ہاں بھی ابھی عشاء کا وقت ہوگا، ہم نے بھی ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ عمومی طور پر عشاء کی نماز میں غفلت ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ عمومی طور پر بہت بھاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں منافقوں کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے عشاء اور فجر کو کسی حال میں بھی ضائع نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ ہم منافق نہ ہوں، منافقوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو اللہ تعالی جہنم میں سب سے نیچے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہودی بھی ان سے اوپر ہوں گے، عیسائی بھی ان سے اوپر ہوں گے، یعنی کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ منافقوں کو سب سے سخت ترین عذاب جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر یہ منافق ہوں گے۔ اس لیے نماز کا بے حد اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ پھر جب کسی کو اتنی تعلیم دے دی جائے کہ عشاء کی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشاء کی تو رکعات ہی اتنی زیادہ ہیں، کون 17 رکعت پڑھے؟ 17 رکعت پڑھنا بڑی مشکل بات ہے۔ تو چلیں آپ 17 رکعتیں نہ پڑھیں، آپ 9 رکعت پڑھ لیا کریں، لیکن عمدگی کے ساتھ پڑھیں، بہترین انداز میں پڑھیں۔ 4 رکعت نماز عشاء فرض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیں، لیکن بہترین انداز میں پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، بجائے اس کے کہ 17 رکعات کے خوف سے، نیند کے غلبے سے آپ جلدی جلدی ساری نماز کو گزار دیں۔
بہتر یہ ہے آپ تھوڑی نماز پڑھ لیں لیکن عمدہ انداز میں پڑھیں، بہترین انداز میں پڑھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کسی شخص کو اگر یہ بتا دیا جائے نا کہ یار آپ اتنے سوال اپنے پیپر میں لکھ لو، آپ کو نمبر پورے ہی ملیں گے، تو یہ اسٹوڈنٹ حضرات جانتے ہیں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے کہ جب ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے اتنے سوال حل کرنے ہیں لیکن نمبر آپ کو، مثال کے طور پر 5 سوال ہیں تو کہا جائے کہ بھی 3 سوال حل کر لو لیکن نمبر آپ کو 5 کے ملیں گے، تو ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے۔ تو میں بھی آپ کو یہی چیز بتلا رہا ہوں کہ اگر عشاء کی 17 رکعت پڑھنا مشکل ہیں تو 9 رکعت پڑھ لیں لیکن عمدہ انداز میں پڑھیں، سوئے سوئے نہ پڑھیں، غفلت میں نہ پڑھیں، بہترین انداز میں پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ عشاء کی نماز آپ کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھنے کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں جن گناہوں کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہیں۔ چھوٹے گناہ جن کو کہا جاتا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو اب دل تو سبھی کا کرتا ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیں، لیکن پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ تو جن کو مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے تو میں ان کے لیے یہ عرض کر دیا کرتا ہوں کہ مغرب کے 3 رکعت فرض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اس کے بعد 2 نفل ساری دنیا پڑھتی ہے، مزید 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ کے یہ 6 رکعت مکمل ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ 2 نفل عمومی طور پر لوگ پڑھتے ہیں مغرب کی نماز میں، 2 مزید آپ نے پڑھنے ہیں تو آپ کی یہ 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد مکمل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ ہیں، من صلی بعد المغرب 6 رکعات، من صلی بعد المغرب 6 رکعات، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ، یہ قاری صاحب والے نہیں ہیں، یہ علاقے کا نام ہے، ان کی طرف ان کی نسبت ہے۔ مشکات حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ اس کی شرح لکھنے والے ہیں، مرقات اس کتاب کا نام ہے، مشکات کی شرح ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی اسی 6 رکعت میں داخل ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ 3 رکعت فرض پڑھیں، اس کے بعد 2 سنتیں آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، 2 نفل عمومی طور پر لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے 2 زائد پڑھنے ہیں، تو آپ کی یہ 6 رکعت والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے من صلی بعد المغرب 6 رکعات اوابین کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اب یہ بات اگر کسی
ایسے آدمی کے سامنے بیان کر دی جائے جو عمومی طور پر غفلت کے اندر مبتلا ہے، تو میرے خیال سے وہ بھی اپنے آپ کو مستعد کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، تھکاتا ہے، لگاتا ہے کہ یار 2 رکعتیں اور پڑھنی ہے تو مجھے اجر مل جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو ان معاملات میں، ان عبادات میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی مکمل طور پر مغرب کے بعد 6 رکعات الگ سے پڑھتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، ان کو روکنا نہیں چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ بہترین عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جو نہیں کرتے ان کے لیے میں نے یہ نسخہ بتایا ہے کہ وہ اس انداز میں عمل کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنا دیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان افراد کی صفوں میں کھڑا کر دیں گے جو مغرب کی نماز کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد الگ سے 6 رکعات پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر ایک بات میں اور بھی عرض کر دیتا ہوں نماز کے حوالے سے، وہ بھی ذہن میں آ گئی۔ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، آرام سے تسلی کے ساتھ بیٹھنا، ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے سے پہلے آرام سے بیٹھنا، یہ ضروری ہے۔ اگر سیدھا نہ بیٹھے اور جلدی سے دوسرا سجدہ کر لیا تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے رکوع کے معاملے میں عرض کیا، اسی طرح سجدے کے معاملے میں بھی ہے۔ اس لیے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، جلد بازی میں نماز نہ پڑھیں کہ نماز کی جو روح ہے وہی ادا نہ ہو، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہی نہ، بلکہ وہ نماز ایسی ہو کہ جو کسی کپڑے کے اندر، گندے پرانے ردی کپڑے کے اندر لپیٹ کر ہمارے منہ کے اوپر دے ماری جائے، تو اس قسم کی نماز ہم نے نہیں پڑھنی۔ انسان وضو بھی کرے، سردی کے زمانے میں کرے، پھر نماز بھی ایسی پڑھے، پھر وہ نماز قبول بھی نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ اس لیے جب آپ نے اتنی محنت کی ہے، وضو کیا ہے، اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، آگے کھڑے ہوئے ہیں، تو عمدہ طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، سجدے میں زمین سے ناک لگانا یہ واجب ہے، ناک کو زمین کے اوپر رگڑنا پھر سجدہ ادا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی ناک سجدے میں زمین سے اوپر اٹھی رہتی ہے، صرف پیشانی لگاتے ہیں، پیشانی لگی ہوئی ہے، ناک اٹھی ہوئی ہے۔ ناک کا زمین کے ساتھ ملنا، رگڑنا، ملا ہوا ہونا سجدے میں ضروری ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھے، ان کے ہاں غربت بہت زیادہ تھی، وہ اللہ کے سامنے رویا کہ یا اللہ میرا قرض کیسے ادا ہوگا، قرض چڑھا ہوا ہے میرے اوپر۔ کسی نے بتایا کہ 1000 میل پر ایک سخی آدمی رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ تو وہ آدمی بھی 1000 میل چل کر وہاں پہنچ گیا، وہاں عصر کی نماز پڑھی تو اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا۔ 1000 میل کا سفر کر کے گیا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ اس سخی کا آج انتقال ہو گیا ہے، اس کی میت کو ابھی دفن کیا جا رہا ہے۔ تو اسے تو ساری دنیا گھومتی ہوئی دکھائی دے گی نا، اسے تو پوری بستی ڈوبتی ہوئی نظر آئی کہ جس کے سہارے پر وہ آیا تھا وہ مر گیا، وہ دفن ہو رہا ہے۔ 1000 میل کا پسینہ جو اس نے سفر میں لگایا وہ بیکار ہو گیا نا، وقت ضائع ہو گیا نا۔ اب مغرب کی نماز پڑھ کر وہ بہت رویا، اتنا رویا کہ تھک گیا، نیند آ گئی۔ زیادہ رونے سے بھی نیند آ جاتی ہے نا، جیسے بعض بچے
جب بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں تو روتے روتے سو جاتے ہیں۔ تو جب انسان کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیند دے کر آرام دے دیتے ہیں، نیند دے کر آرام دے دیتے ہیں۔ تو اس شخص کو بھی رونے کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب سو گیا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، حکم ہوا کہ اے شخص، تیرے گھر میں جو 3-4 کوٹھریاں ہیں نا، جو 3-4 کمرے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کمرہ جو تمہارے دادا کا ہے، اس میں ایک امانت دفن کی ہوئی ہے۔ وہ اتنی زیادہ امانت ہے کہ جب تو اسے نکالے گا تو اس سے تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا اور تو ایک شاندار مکان اضافی بنا لے گا۔ اب یہ خواب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اب وہ خواب میں ہی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ اے اللہ، جب میرے گھر کی عمارت میں ہی، میرے مکان میں ہی، اسی گھر کے ایک کمرے کے اندر دولت موجود تھی، تو پھر مجھے 1000 میل آپ نے کیوں دوڑایا کہ 1000 میل دوڑنے کے بعد اب آپ مجھے یہاں لا کر بتلا رہے ہیں؟ اس بتلانے میں کیا راز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راز یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد نعمت دیتے ہیں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو۔ پہلے ہم مصیبت دیتے ہیں، اس کے بعد نعمت دیتے ہیں تاکہ اس نعمت کی قدر محسوس ہو کہ اللہ نے جو یہ ہمیں چیز عطا کی ہے نا، یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ نہ ہوتی نا تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی۔ اب وہ شخص اٹھا، واپس آیا، کھدائی کی ساری دولت مل گئی، لیکن مشقت کے بعد ملی نا۔ جب دنیا مشقت کے بعد ملتی ہے تو آپ تصور کریں 1 منٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بغیر مشقت کے مل جائیں گے۔ جب دنیا مشقت کے بعد ملتی ہے تو دین بغیر مشقت کے کیسے مل جاتا ہے؟ دنیا کے لیے تو انسان بڑی خوشی خوشی 1000 میل بھی دوڑتا ہے، 2000 میل بھی دوڑتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے انسان کچھ وقت بھی نکالنے کے لیے راضی اور تیار نہیں ہے، کچھ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ انسان کو یہ کہا جائے بھی آپ نے سفر بھی نہیں کرنا، آپ نے آنا بھی نہیں ہے، آپ نے پیسہ بھی نہیں دینا، آپ نے صرف تھوڑا سا وقت دینا ہے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم دین کو حاصل کرنے کی آرزو رکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، تمنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں زندگی کو لگانا، کھپانا، مصروف رکھنا، جستجو کرنا، بے چین ہونا، تڑپنا، مضطرب ہونا، یہ تو بڑی بات کے مسئلے ہیں۔ ہمیں تو سوچنا بھی بڑا عجیب لگتا ہے۔ آج کا زمانہ اتنی دوری کے اوپر جا چکا ہے کہ تکلیف اٹھانے کے لیے تو بہت بات کا مسئلہ ہے، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج انسان محبت کے دعوے بہت زیادہ کرتا ہے، کبھی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے گا، کبھی کسی سے۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، کوئی انسان کہتا ہے مجھے رسول اللہ سے بڑا پیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اللہ کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص کیا اللہ کی محبت پر جان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ انسان کی اپنی جیب میں پیمانہ موجود ہے، اس پیمانے کو نکال کر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس نظر بازی سے ملتا کچھ نہیں ہے، نہ لینا نہ دینا، مفت میں انسان جان کو جلاتا ہے، نہ محرموں کو دیکھتا ہے، یہ نظر حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے۔ جو شخص کسی کی بیٹی کو، کسی کی لڑکی کو دیکھتا ہے، سڑک کے اوپر، سکول میں، ایئرپورٹ کے اوپر، ریلوے اسٹیشن پر، مختلف قسم کی جگہوں کے اوپر، مارٹس میں اور مختلف قسم کے بازاروں میں، یہ نظر حرام ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس فعل کو حرام فرمایا ہے، سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اللہ کی اس بات کو کتنا مان لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص اپنی نگاہ کو کتنا جھکا لیتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے نظر باز ہیں، جتنے عشق والے ہیں، یہ جتنے بھی اس قسم کے افراد آج دنیا میں ہیں، یہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، یہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ جو اللہ سے کٹ جاتا ہے نا، اس کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ گناہوں کی حرام لذت میں مبتلا شخص کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظالم اللہ سے کٹا ہوا انسان ہے۔ جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی رفتار کو دیکھ لینے سے بڑے واضح طور پر پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ پتنگ کٹی ہوئی ہے، اس کی رفتار بتلا رہی ہوتی ہے کہ یہ کٹ چکی ہے، پھر بچے اسے لوٹنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ایسے شخص کے اوپر جو بھی عذاب آ جائے وہ کم ہے، اس کے گردے بیکار ہو جائیں، اس کو بلڈ کینسر ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں اس کی کھوپڑی پھٹ جائے، جتنے بھی عذاب نازل ہو کم ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی طاقت سے یہ بندہ ٹکر مار رہا ہے۔ نافرمانی کی جرت دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کر رہا ہے، اور خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے دل کو، ادنا سی مخلوق اپنے نفس کو۔ اور نفس بھی کیسا ہے؟ جو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، نام اس کا نفس ہے۔ یہ ساری بدماشیاں، رشوت خوریاں، حرام لذتیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ نفس کے لیے نا۔ تو نفس تو دشمن ہے۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ نفس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور نفس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ غذا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اور صحیح روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ تو اب انسان خود فیصلہ کر لے کہ اس نے نافرمانی کر کے اپنے نفس کو کھلانا پلانا موٹا کرنا ہے، یا اس نے اپنی روح کی غذا کا بندوبست کرنا ہے۔ اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، زخمی دلوں کا مرہم اللہ کا نام ہے۔ اس پر ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ۔ وہ کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے، اے قرار جاں، اے قرار جانے بے قراراں، یعنی بے قرار جانوں کے لیے اے اللہ آپ قرار اور سکون ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں رومانوی انداز میں زندہ ہوتے ہیں،
جس کو رومانٹک انداز کہا جاتا ہے، اس انداز میں دنیا میں غرق ہوتے ہیں، بالکل ان کی ایک الگ کائنات ہوتی ہے۔ جس مجلس میں وہاں موجود ہوں گے انہوں نے اپنے ہی انداز میں دیکھنا، اپنے ہی انداز میں سوچنا ہوتا ہے، ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے قلب کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ توبہ سے پہلے الگ دنیا میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو ان کی دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کا غلط راستہ چھوڑ کر وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اب کوئی آدمی ایسے فرد سے قرآن اس کے سر پر رکھ کر قسم اٹھوا کر پوچھ لے کہ بھئی تمہیں تمہارے پہلے والی زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے یا اب والی زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تمہاری وہ زندگی زیادہ پیاری تھی یا اب والی زندگی زیادہ پیاری ہے؟ تو کسی سے آپ پوچھ کے دیکھیں، وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ ہم دوزخ کی زندگی سے جنت کی زندگی میں آئے ہیں، دوزخ کی زندگی سے جنت کی زندگی میں آئے ہیں۔ یہ جو دنیا میں رومانٹک انداز میں لوگ جیتے ہیں، ہر وقت عذاب میں جل رہے ہوتے ہیں، عشق کے اندر مبتلا افراد ہر وقت عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، سینے میں آگ جل رہی ہوتی ہے، کسی کی محبت میں پاگل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان ان سے پوچھے تو پہلے وہ دوزخ کی آگ میں جل رہے تھے، اب وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو پھر اللہ تعالیٰ دو قسم کی دوزخوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہیں، کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، نہیں، اللہ کے لیے دوزخیں بھی دو ہیں، دو قسم کی عذاب بنائے ہیں۔ ایک دوزخ تو اس کی دنیا میں بن جاتی ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر فنا ہو جانے والی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو تڑپاتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، وہ چین نہیں پاتا، دنیا میں سکون والی زندگی اس کو نصیب نہیں ہوتی، دنیا اس کے لیے دوزخ بن جاتی ہے۔ پھر دوسری دوزخ آخرت والی ہے، جو اصل دوزخ ہے۔ نفس کی حرام خواہشات دنیا میں انسان جب پورا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، نفس کی خواہشات پر چلنے والوں کی زندگی دوزخیوں کی زندگی کی طرح ہے، ایک پل بھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نافرمانوں کی ایک دوزخ اسی دنیا میں موجود ہے، دوسری اصل دوزخ آخرت میں ہے، جس کو آپ ہیڈ آفس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیڈ آفس آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ لوگ جلتے رہتے ہیں، نفس کی خواہشات میں مبتلا ہیں۔ جب یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ دنیا کی دوزخ، دنیا کی زندگی انسان کے لیے دوزخ بن جاتی ہے اور اصل ہیڈ آفس آخرت میں ہے، وہاں بھی جا کے جلیں گے، تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے، دنیا کی اس زندگی میں وہ نفس کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے جو مال دنیا میں جمع کراتے ہیں، وہ خود بخود آخرت کے ہیڈ آفس میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس دوزخی آدمی کو جو دنیا میں بھی دوزخ میں مبتلا ہے، نفس کی خواہشات کی تابعداری اور اتباع کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کے سارے اعمال اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے کے جاتے ہیں۔ کوئی ایک عمل بھی اس کو دوزخ سے بچانے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے سارے اعمال اس کے خواہشات نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں،
اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشیوں پر قربان کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا کر دیتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوش رکھتے ہیں، ہر گناہ کی لذت کے اوپر وہ لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی 2 جنتیں دیتے ہیں، جنتن فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت تو دنیا میں رہتے ہوئے ملتی ہے کہ ان کے قلب کو ہر وقت اپنی حضوری اور قرب کی لذت میں اللہ تعالیٰ مبتلا رکھتے ہیں۔ محبوب کو پا لینا، اس سے ملاقات کر لینا ہر محب کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر عاشق اپنے معشوق سے تسلسل کے ساتھ ملاقات چاہتا ہوتا ہے کہ میرا محبوب ہر وقت میرے سامنے رہے، میں ہر بات اسے شیئر کر سکوں، اس کی ہر بات میں سن سکوں، میں اس کی ہر بات پر عمل کر سکوں، وہ میری ہر بات کو سننے والا، سمجھنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو جو اللہ کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا قلب عطا فرماتے ہیں جس قلب میں اللہ تعالیٰ خود موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کو حضوری کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت میں پھر ہر وقت مست رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے عشق معشوقی والے جو افراد ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر لیلا مجنوں کی کہانیاں ساری دنیا نے سنی ہیں، تو یہ لیلا کیا ہے جسے مجنوں پاگل ہو گیا؟ جو اللہ خالق لیلا کائنات ہے، یعنی دنیا کی ساری لیلاؤں کا جو خالق ہے، لیلا کا عشق ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا نا کہ مجنوں اس کے اوپر پاگل تھا۔ تو جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کا پیدا کرنے والا ہے، خود اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ جو مرکز حسن و جمال ہے، جو سرچشمہ حسن و جمال ہے، اس کی ایک ذرے کی بھیک بھی کائنات کے چاند اور سورج کو مزین کر دیتی ہے۔ یہ کائنات میں چمکنے والا سورج اللہ کا نور ہے نا، یہ چاند کی جو روشنی ہے آپ اس کو دیکھیں، یہ اللہ کا نور ہے نا۔ تو ساری کائنات میں اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے تو کائنات کو روشنی ملتی ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، کائنات کا حسن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو جو اللہ پوری کائنات کو حسن دینے والا ہے، اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ تو جب یہ اللہ دل میں آتا ہے تو پھر ساری دنیا کی لیلاؤں کے مزے، جنت کی حوروں کے مزے، دنیا اور دنیا مافیہا جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر قسم کی نعمتوں کے مزے انسان دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے پاگل بھی نہیں ہوتے۔ جو ہر وقت نعمتوں میں مست رہنے والا شخص ہو وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہر وقت دل کو سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ یہ مجنوں پاگل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو مجنون کہا جاتا ہے۔ جو دنیا کے لوگوں کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے عشق میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، پاگل کہلاتے ہیں، بیچارے کہلاتے ہیں، مجنوں کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ عاشق ہوتے ہیں لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور پھر سمجھنے اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ وہ لیلا جس کے پیچھے مجنوں پاگل تھا، وہ بھی تو بیچاری بے آسرا تھی نا۔ فرضی کہانیاں ہیں لیکن سمجھنے سے چیز تعلق رکھتی ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا کھپاتا ہے، اتنا لگاتا ہے، وہ چیز بھی بے آسرا ہے، تمہیں کیا آسرا دے گی؟ اس لیے اس دنیا سے دل لگانے کی بجائے اللہ سے انسان دل لگائے
تو اللہ کی ذات انسان کو سہارا دیتی ہے۔ یہ شخص کبھی پاگل نہیں ہوتا، مجنون اور دیوانہ نہیں ہوتا۔ کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو مجنون تھا نا، مجنون، وہ عشق کے آداب سے ناواقف تھا، باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں اس کے عشق کے چرچے ہیں، لیکن اونٹنی کے اوپر جا رہا تھا لیلا سے ملنے کے لیے، اونٹنی کے اوپر چڑھا ہوا لیلا سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور اللہ والے اونٹنی کے محتاج نہیں ہوتے، اپنے پاؤں کے بھی محتاج نہیں ہوتے، وہ تو ہر وقت دل کے پروں سے اللہ کی طرف اڑنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو اڑنے والے پر عطا کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف اڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے تڑپنے والے لوگ چین میں رہتے ہیں، اور دنیا کے معشوق تڑپنے والے دنیا کے لیے وہ دوزخ کی طرح جلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں مبتلا کرتے ہیں، آخرت میں تو جو ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے۔ یہاں کی بے چینی اور اضطراب بھی ان کو ملتا ہے، آخرت میں اللہ کا قہر اور عذاب بھی ملتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے محبتوں کو قائم کر لو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ ایک جنت کا تذکرہ میں نے کیا نا، جنتن فی الدنیا، کیا مطلب؟ الحضور مع المولا، مولا کے ساتھ ان کا ہر وقت کا تعلق اور کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری جنت کیا ہے؟ والجنت فی العقبہ بلقاء المولا، دوسری جنت ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ اس کے سامنے جنت کی بھی پھر کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ جس جنتی کو اللہ کا دیدار ہو گیا، اور سبھی جنتیوں کو ہوگا انشاءاللہ، یہ ہمارا نظریہ ہے، اس دیدار کی لذت کے سامنے ان کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی کہ کہاں جنت ہے اور کہاں ہم ہیں، ان کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا دیدار جب نصیب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، جنتن فی الدنیا، دنیا بھی اس کی جنت بنتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بسنے والے عاشق، معشوق، مجازی عشق میں مبتلا افراد جان لے لیتے ہیں، بسا اوقات لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے، بات نہ مانے، لڑائی ہو جائے، غصے میں آ کر یا خود کو مار لیا یا دوسرے کو مار دیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جان اللہ کے نام پر بھی دی جاتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ جان نہیں لیتے۔ نظر بچانے میں زیادہ سے زیادہ نفس کو تکلیف ہوتی ہے نا، موت تو نہیں آتی کہ آپ کو کہا نگاہ نیچی کر لو تو مرنے تو نہیں لگے نا۔ آدمی تھوڑی سی ہمت کرے تو زندگی میں بھی زندگی آ جاتی ہے، زندگی میں بھی پھر زندگی آ جاتی ہے، بلکہ غلط نگاہ ڈالنے سے، غلط قسم کے عشق میں مبتلا ہونے سے، گناہوں والی زندگی میں مبتلا ہونے میں خطرہ ہے، پریشانی ہے، لعنت ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر یہ سارے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دل کی بے چینی چہرے کے اوپر اثرات کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے جو آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی نا، وہ اسی لیے پڑھی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے جو گناہ گاروں کے لیے، جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا، لیکن نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست وہاں پہ بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ اگر وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ صفت اور یہ خوبی اور یہ خزانہ جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے مانگ لینا، تو بہت جلد ان کا کام بن جاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کو نہ دینا ہوتا تو اللہ اعلان ہی نہ کرتے۔ جب میں مثال عرض کرتا ہوں، جب دنیا میں باپ چاہتا ہے نا کہ لڑکوں کو پتہ نہ چلے تو وہ کچھ نہیں بتاتا،
جب ابا چاہتے ہوں کہ بھی میری کسی بھی نقل و حرکت کا کسی بچے کو کچھ نہ پتہ چلے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے کسی کو کچھ نہ پتہ چلے، تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، وہ بیوی کو بھی نہیں بتاتا، بچوں کو بھی نہیں بتاتا، لیکن جب بتاتا ہے کہ بھی دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بچے مجھ سے اب مانگ لیں، یا میں بچوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اسی صفت کا قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ میری ایک خوبی ہے کہ جو شخص گناہوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا، جو گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا، دن رات گناہوں کی زندگی میں پھنسا ہوا ہے، جانتا بھی ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور گندی زندگی کے اندر مبتلا ہوں، لیکن پھنسا ہوا ہوں، نکل نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ایک انداز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن کریم میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مجھے بھی آپ اپنی طرف کھینچ لیں۔ نکلنا جو چاہ رہا ہے نکل نہیں پا رہا، اگرچہ اسے یہ آیت بھی نہیں آتی، لیکن وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ، آپ جب قرآن میں یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ نے جب اعلان کیا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیں۔ حضرت علامہ آلوسی سید محمود البغدادی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی بغداد ہیں، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے روح المعانی، بہت عالی شان قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس میں حضرت نے اجتباء کا معنی بیان کیا۔ اجتباء کا معنی ہے جذب کرنا، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، یعنی اپنا بنا لیتا ہے، نفس اور شیطان کی غلامی سے اس کو چھڑاتا ہے، ساری کائنات سے چھڑا کر اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اس بندے کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ پھر خود بخود ان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کھینچنا چاہتے ہیں نا، انسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، وہ پھر انسان بھی خوشی خوشی اس کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کی سوئی ہوئی زندگی بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بال سے میرا اللہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ جس کو پکارتا ہے کہ ظالم، تم نے کب تک غفلت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھنا ہے، اس کے بالوں کے بھی کان بن جاتے ہیں، ہر بال سے وہ اللہ کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اور جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو ہمت بھی دیتے ہیں، توفیق بھی دیتے ہیں، وہ اپنے دل پر غم سہ لیتا ہے لیکن اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ہے حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ کی، جلال الدین رومی رحمہ اللہ، جن کا مزار آپ کے قریب ہے قونیہ میں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک شخص چاند کا عاشق تھا۔ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں نا چاند کی خوبصورتی پر فدا ہونے والے، تو ایک شخص چاند کا عاشق تھا۔ اس نے ایک رات دریا کے اندر چاند کا عکس دیکھا، سایہ دیکھا، تو چاند تو آسمان پہ تھا، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین سے 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ چاند آج زمین پر آ گیا ہے تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ وہ دریا میں گھس گیا، جیسے ہی دریا کے اندر وہ گیا تو وہ تو زمین کے اوپر بیٹھا تھا نا، اس کو عکس نظر آ رہا تھا، سایہ نظر آ رہا تھا، دریا میں گیا تو اب پانی کے اندر ہے، اب اسے کوئی عکس نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ خود پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پایا، نہ چاند ملا نہ چاند کا عکس ملا۔ اس کو کہتے ہیں نہ خدا ملا نہ وصال صنم، کہ نہ چاند پایا اور نہ ہی چاند کا عکس نظر آ رہا ہے، اب سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، دریا میں گرا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے عاشقوں کی حالت ہوتی ہے، یہ دنیا کے عاشقوں کی حالت ہوتی ہے کہ وہ
عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بات میں نے کیوں عرض کی، یہ سمجھیں. دنیا کا جو عشق مجازی ہے یا جو دنیا کی حسن اور خوبصورتی ہے، یہ اللہ کے حسن کا عکس ہے. جو پہلے میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں. دنیا میں جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں وہ اللہ کے حسن کا عکس ہیں. تو انسان، میں نے مثال عرض کی پھر چاند کی، کہ چاند کا عکس دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے، پانی میں عکس نظر آ رہا ہے لیکن اس کو نہیں پا سکتا. اب اگر اللہ کو حاصل کرنا ہے تو عکس کے پیچھے نہیں دوڑنا، سائے کے پیچھے نہیں پڑنا. اصل چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طلب میں اپنے آپ کو لگانا ہے. دنیا سے نظر ہٹا کے جب آپ اصل چیز کی طرف اپنے آپ کو لگائیں گے، اللہ تب ملیں گے. ورنہ ساری زندگی انگور کے پتے پر ضائع ہو جائے گی. جیسے انگور کا کیڑا ساری زندگی انگور کے ہرے پتے کو انگور سمجھ کر چوستا رہتا ہے، اسی پتے پر ایک دن اس کا قبرستان بن جاتا ہے. اگر وہ ہرے پتے کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے بڑھتا تو انگور بھی پا لیتا، لیکن وہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، حماقت اور بے وقوفی کی وجہ سے ساری زندگی انگور سے محروم رہتا ہے، پتے کو چاٹتا رہتا ہے. ایسے ہی دنیا میں بعض لوگ انگور کے پتے کو چوس رہے ہیں، اللہ کے قرب سے محروم ہیں. یعنی دنیا کی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، دنیا کے حسن و جمال کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سے دل لگانے کے لیے اور حرام لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹا رکھا ہے. اگر ظالم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مزید آگے بڑھا لیں تو اللہ کے قرب کو پالیں، جو بڑی آسانی کے ساتھ میسر آ جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میسر آ جاتا ہے. لیکن ساری زندگی اسی کیڑے کی طرح پتے کے اوپر ہی زندگی گزار دیتے ہیں، ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہی قبرستان بن جاتا ہے، وہی قبر بن جاتی ہے، اللہ کو نہیں پا سکتے. سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے انسان زبان حال سے ایک جملہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیجئے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو پہلے جذب نہیں دیتا نا، اپنی طرف نہیں کھینچتا نا، پھر وہ کوشش کرے، مجاہدے کرے، توجہ کرے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ کو اللہ مل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں. پہلا بندہ تھوڑا سا الگ سوچ کا تھا، یہ والا بندہ الگ مزاج کا ہے، یہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. آخر معاملہ اس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن مخلص ہونا چاہیے. ابلیس جو تھا نا، ابلیس وہ مخلص نہیں تھا، اس لیے اس کو جذب نصیب نہیں ہوا. مقام جذب جس کو اللہ تعالیٰ جذب کر لیتے ہیں نا، کھینچ لیتے ہیں، وہ مردود نہیں ہوتا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کتنی عبادت کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی صحبتیں اٹھائیں، لیکن جذب سے محروم رہا، اس لیے مردود ہو گیا. لہٰذا ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جو کچھ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس خزانے کا اعلان فرمایا ہے نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب، اگر آپ ہم کو یہ خزانہ نہیں دینا چاہتے تو آپ نے اس کا اعلان کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دے دینا. آپ نے خزانے کی خبر دے کر ہمیں للچاہٹ میں مبتلا کر دیا، اب ہم للچا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملے، تو اب
ہمیں کھینچ لینا اپنی طرف. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے یوں دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یوں ہی فرما رہے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے تھے نا کوہ طور پہ، واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے. اللہ نے کھینچ لیا، مقام جذب کی طرف اللہ نے کھینچ لیا، جذب ہو گئے، پیغمبری مل گئی، پیغمبری مل گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہزاروں بہانوں کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ خلیفہ اول ہیں. اللہ نے ان کو کیسے جذب کیا، میں مثال عرض کرنے لگا ہوں. 16 سال کے ہیں. کیا عمر ہے؟ 16 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے ہیں. ایک طرف نبی جوان ہے، دوسری طرف صدیق جوان ہے. ایک نبی کی جوانی ہے، ایک صدیق کی جوانی ہے. اب یہ دونوں دوستوں کی دونوں بزرگوں کی دوستی لگتی ہے. بزرگ تو بعد میں بنے نا، لیکن میں نے اس اعتبار سے کہا کہ ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، تو دونوں کی دوستی شروع ہوئی. مکہ میں دونوں کی روزانہ ملاقات ہو رہی ہے. ایک بار تجارت کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے. وہاں جا کر ایک خواب دیکھا. وہاں کے ایک راہب سے اپنا خواب بیان کیا. راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے مکہ سے آیا ہوں. پوچھا کیا کام ہے، کیا کام کرتے ہو؟ فرمانے لگے تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں. کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگے قریش سے ہوں. راہب نے کہا اس خواب کی تعبیر سنو. تعبیر یہ ہے ان قریب تمہارے شہر میں ایک پیغمبر آنے والا ہے. یبعث نبی من قومک، تمہاری قوم سے ایک پیغمبر آئے گا. تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، تم اس کے زمانہ حیات میں اس کے وزیر رہو گے، اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے. فَأَسَرَّهَا ابو بکر من الکائنات کلھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کسی کو یہ خواب نہیں بتایا، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے دوستوں کو. 38 سال گزر گئے. سیدنا صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، نبوت مل گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق آیات نازل ہوئیں. وحی کا آغاز ہوا نا، آیات نازل ہوئیں. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اس کو ذرا سمجھا کریں. جس یتیم بچے نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں، صرف اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں، دنیا کے سارے مذاہب، ساری شریعتیں ختم ہو کے رہ گئیں، مٹ کے رہ گئیں. پورا قرآن نازل نہیں ہوا، احادیث ابھی نہیں آئیں. سوچیں ذرا یہ بات. صرف ایک آیت نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. دنیا کے سارے مذاہب، سارے کتب خانے، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. تورات منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، سارے انبیاء کی نبوتیں باطل ہو گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں نبی ہوں، ابو بکر میں نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا محمد مت دلیل علی ما تدعی، جس چیز کا آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، اس دعوے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ پرانی دوستی تھی نا، دوستی میں آدمی بے تکلفی سے کسی سے پوچھ لیتا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، جو دعویٰ نبوت کا میں کر رہا ہوں اس کی دلیل الرؤیا التی رأیت بالشام، تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اس خواب کو سارے عالم سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے کہ ابو بکر نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اصل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس وقت کھینچا، خواب میں ان کو پہلے دکھا دیا تھا، اب اللہ نے ان کو کھینچا ہے۔ تو اس امت میں سب سے پہلا جذب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جذب، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی شعائیں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اور اس وقت جب انہوں نے اپنے خواب کی تکمیل دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھا تو مارے خوشی کے بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، معانقہ کیا، فعانقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگ گئے۔ محبت تھی نا، مقام انس پیدا ہو گیا۔ دو روحیں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی تھیں، لیکن اب وہ روحیں ایک دوسرے کی طرف کھنچنا شروع ہو گئیں، اور وہ ایسی کھینچی ہیں کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد آج بھی ان کی قبور ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ جہاں کی مٹی تھی وہیں اس نے دفن ہونا تھا نا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس مٹی سے بنا تھا وہیں اس کے قریب کی مٹی سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے کیا کرنے لگے؟ فعانقہ، معانقہ کیا، وقبل ما بین عینیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر بوسہ لیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اسلام قبول کرتے وقت نبوت کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے۔ یہ بات میری یاد رکھنی ہے آپ نے۔ یہ وہ پہلا بندہ ہے جس کو مقام جذب ملا، یہی وہ پہلا بندہ ہے جس نے اسلام اس انداز میں قبول کیا کہ نبوت کی پیشانی کو چوما ہے، اور یہی وہ بندہ ہے جس نے دنیا سے تشریف لے جانے والے پیغمبر کی پیشانی پہ آخری بوسہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں چومنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں، یوں اللہ نے کھینچا ہے۔ یہ ہے مقام جذب۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی آپ حال سن لیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام جذب عطا فرمایا۔ کہاں اتنا بڑا دشمن کہ قتل کی سازش کرنے کے لیے، نبوت کا چراغ بجھانے کے لیے تلوار لے کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو جذب کر لیا راستے میں ہی۔ جس کو اللہ جذب کرتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو روک نہیں سکتی۔ ایک دنیا میں وزیر اعظم کی بلی میں کی گردن میں بھی نا اگر کوئی پٹا پڑا ہوا ہو نا، اس کے اوپر لکھا ہو یہ وزیر اعظم کی بلی ہے، یہ کمانڈر کی بلی ہے، یا یہ جنرل صاحب کی بلی ہے، تو کسی قصائی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس بلی کو چھری بھی دکھا دے، کیونکہ بڑے آدمی کی بلی ہے نا، جانتا ہے ایسا مقدمہ چلے گا کہ پھانسی سے کم سزا نہیں ہونے والی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتا ہے اس کو پھر دنیا کا حسن و جمال، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے تخت و تاج، دنیا کی سلطنت، دنیا کی طاقت، دنیا کی حکومت اس کو پھر روک نہیں سکتی۔ اور پھر جس کو اللہ اپنا بناتا ہے نا، اس کے چہرے پر ایک روب بھی ڈال دیتا ہے، ہیبت ڈال دیتا ہے، جلال ڈال دیتا ہے، اس کے حوصلے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ بکاؤ مال نہیں ہوتا۔ اگر وہ کبھی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر وہ کبھی خود بکنے کی بھی سوچ پیدا کرے نا کہ میں بک جاؤں، تو اللہ اس کو بکنے بھی نہیں دیتا۔
ایسی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کے گرد پھر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیا، اس سے پہلے 39 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے چھپے دعوت دیتے، دعوت اللہ کا کام جاری تھا۔ دار ارقم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، صحابہ وہاں آتے، ایمان قبول کرتے، اسلام کو قبول کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ دور سے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ ڈر گئے کیونکہ ان کی بہادری بڑی مشہور تھی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی میں زندہ ہوں، اگر اس کی نگاہ بدل گئی تو میں اس کو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ تھے نا، شیر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ دروازے پر عمر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خود ان کے پاس تشریف لے گئے، یہ نہیں کہ صحابہ سے کہا تم لوگ ان سے جا کے ملو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، بہت بہادر تھے۔ میں اب ان کی بہادری کے قصے یہاں نہیں بیان کرنے لگا، وگرنہ اس پر بڑا وقت گزر جانا ہے، پہلے ہی آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، خود آئے ملنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دنیا میں عطا فرمائی تھی، یعنی دنیا کے 4000 مضبوط ترین مردوں کی طاقت اللہ نے ایک پیغمبر میں دی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بھی نبی سے نہیں جیت سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ننگی تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا ہے، چونکہ رات کا وقت خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تھے، یا اللہ مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دیجئے، کسی ایک کو اسلام عطا کر دیں، یا عمر بن خطاب دے دیں یا عمر ابن حشام دے دیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور ان دونوں نے آمین کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، یہ اس لیے آیا ہے۔ نبی کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر ایسے جھٹکا مارا کہ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرے، ساری بہادری اور طاقت خاک آلود ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کب تک جہالت کے اندر بستے رہو گے؟ کب تک اسلام کو قبول نہیں کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں ہی تو داخل ہونے کے لیے اب آیا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے خوشی میں اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ کعبے تک آواز پہنچی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے فرشتوں کے اندر بھی خوشی پھیل گئی ہے۔ آج عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور پھر وہی نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور یہ آپ کے تابعدار ایمان والے اب آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم جو بہادر آدمی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل کر دیے تھے۔ عمر جیسا بہادر آدمی اب مسلمان ہو چکا ہے، اس لیے فرمایا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بھی اب آپ کو اتنے دے دیے ہیں کہ اب آپ کے لیے کافی ہو گیا ہے معاملہ۔
آج دشمن کے اوپر روب پڑ گیا ہے، کیونکہ جس کی بہادری اور جس کی طاقت پورے عرب کے اندر مشہور تھی، اب وہ آپ کی جماعت کا بندہ ہے۔ تو اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھئی ہم اب حق پر ہیں، اپنے اسلام کو اب ہم چھپا نہیں سکتے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر کعبے کی طرف گئے ہیں، 20 صحابہ کرام کی 2 لائنیں بنی ہیں، 20 صحابہ کرام کی، ایک قطار میں سب سے آگے خود کھڑے ہوئے، دوسری قطار میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سید الشہداء امیر حمزہ، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کعبۃ اللہ آئے، نماز ادا کی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی تھی، ان کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کرنا چاہتے ہو نا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، ان کو جا کے کہنے لگے ایسی پاکیزہ شخصیت کے بارے میں تم قتل کی سازش کرتے ہو، اور تم مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہتے تھے، اب تمہاری خیریت نہیں ہے۔ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے مارا ہے، ایک ایک کو اٹھا اٹھا کے زمین کے اوپر مارا ہے، اور جب ہجرت کی ہے تو کفار کے سامنے، مجمع کے سامنے، ایک بندے کے سامنے نہیں، مجمع کے سامنے تلوار دکھا کر کہا کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے اور اکیلا جا رہا ہے، جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے نا، اپنے بچے یتیم کروانے، آئے میرے سامنے آ کے میرا مقابلہ کرے۔ یہ شان تھی، یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے کہ کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا خلیفہ بنایا ہے۔ یہ ان کے مقام جذب کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اللہ ہی نے جذب فرمایا، ورنہ وہ تو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہے تھے۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، پھر اپنا سبق مکمل کر دیتے ہیں، زیادہ وقت نہ ہو جائے، کیونکہ کل چھٹی ہو گئی ہے نا، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ جذب تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو کیا، کہاں کہاں تک میں بات بیان کروں گا۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے زازان، یہ پہلے لکڑی بجا بجا کر گانا گایا کرتے تھے، آواز بھی بڑی غضب کی تھی۔ آج کل تو جدید آلات ہیں نا گانا گانے کے لیے، بجانے کے لیے، موسیقی کے۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنہوں نے مرقات لکھی، مشکات کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب سے گزرے تو یہ لکڑی بجا بجا کر گا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا ما احسن ھذا الصوت، کیا ہی بہترین آواز ہے، کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچا دی۔ تماشائیوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، واہ واہ مرحبا مرحبا کے نعرے لگ رہے تھے ادھر ادھر سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا تو خود راستے کھول دیتا ہے۔ بس آواز کا پہنچنا تھا، اس نے گانا چھوڑ دیا، پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو اس کے ارد گرد والوں نے کہا ھذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، صاحب ہیں، صحابی ہیں، یہ ہے صحبت کا مقام، یہ صحبت کا مقام ہے۔ کہنے لگے یہ صحابی ہیں، ساتھ رہنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں۔ صحابہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ صحبت کی اہمیت کو بتلاتا رہے گا کہ اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی ہے نا، آج دیکھیں یہ آدمی بنا ہے، نبی کا صحبت یافتہ صحابی بنتا ہے، اور صحابی کی صحبت اٹھانے والا، صحابی کی اتباع کرنے والا تابعی بنتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر کہتے تھے ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے نا، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی نسبتیں بھی اللہ والی ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیں۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کی نسبت ویسے ہی قائم ہو جاتی ہے، جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے انہی لوگوں کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو ان کو کیسے پکارا گیا؟ ھذا صاحب رسول اللہ۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ بتایا عبداللہ ابن مسعود۔ پوچھا
انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا، انہوں نے فرمایا ہے کہ کاش اس پیاری آواز سے یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ بس یہ سننا تھا، اسی وقت لکڑی توڑ دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آگے، قدموں میں آ کر لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جس گناہ گار نے توبہ کر لی وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب اور دوست روئے، میں نہ رہوں، اللہ کا محبوب روئے اور میں نہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے اس سے میں محبت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ پھر وہ زازان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے، وہیں پر پڑے رہے، بہت بڑے عالم بنے، اللہ والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے رخ کو تبدیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر یوں کھینچتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے نا، تو 100 برس کا کافر بھی جو بت خانے میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اولیاء کا فخر بن جاتا ہے۔ تو یہ مقام جذب کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی جانب کھینچتے ہیں تو اس کے کھینچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ خود ہی میسر فرما دیتے ہیں۔ یوں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بس مانگنے کی دیر ہے، اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر دے، ان میں سے بنا دے، ہمیں اپنی جانب کھینچ لے۔ کیونکہ دنیا کی دلدل میں، دنیا کے ماحول میں، دنیا کے حالات میں ہم اتنے مست اور مشغول ہیں کہ ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہاں سے نکلیں، کہاں ہاتھ پاؤں چلائیں، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہی ہمیں اپنی جانب کھینچ لے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنی جانب کھینچ لے۔ اللہ سے یہی دعا مانگ سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دے۔ تو آج میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیں، بس جو دل میں آئیں۔ تو باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں مزید عرض کر دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔